السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حفظان صحت اور اسلام کا نظام طہارت، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حفظان صحت کا نظام ہماگیر ہے، یعنی جسے ہم انٹیگریٹڈ سسٹم آف پریونشن آف ڈیزیزز کہتے ہیں، جس کا بنیادی اصول ہے کہ جسمانی صحت کا دار و مدار روح کی صحت پر ہے۔ انسانی جسم کے اندر 9 سوراخ ہیں، گنتی میں فرق ان کی ترتیب کو بدل کے بھی کیا جائے تو یہ مفرد ہی رہتے ہیں۔ اور منہ کی صفائی کے سلسلے میں صحت کے لیے اسلام کا نہایت ضروری جو شعار ہے دانتوں کی صفائی ہے۔ یہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ وضو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک فرماتے تھے اور پانی حلق تک لے جاتے تھے تاکہ اندر کی نجاست بھی ختم ہو سکے اور کوئی چیز باقی نہ رہے۔ ہم تمام وضو کے بارے میں علیحدہ علیحدہ بیان جو ہے تفصیل کہ جسم کے مختلف اعضاء کے ساتھ جب وضو کے پانی ٹچ ہوتا ہے تو اس کے فائدوں کو بھی بتائیں گے۔ یہ سارا طریق عمل حفظان صحت اور طہارت کے بارے میں جو ہے عملی نمونہ ہے۔ ہاتھوں کی صفائی، پھر اس کے بعد منہ کی باری آتی ہے۔ اس کے بارے میں دانتوں میں مسواک کرنا، دانتوں میں مسواک کی جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ مسواک سے کئی گنا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، فیوز و برکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم کوئی برش کر کے دانتوں کو صاف تو کر لیتے ہیں، وہ کیمیکل کے بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ صرف دانتوں کو دھونے کا کام کرتے ہیں، جیسے ہم فرش کو دھو لیتے ہیں ایسے دانتوں کو دھو لیتے ہیں، لیکن وہ کیمیکل کے اثرات ضرور ہوتے ہیں باڈی پہ، لیکن وہ عارضی ہوتے ہیں۔ مسوڑوں کو مضبوط اگر کرنا ہے، دانتوں کو صحیح ان کے جو ہے معاملات کو درست، ان کی جڑوں کو کیڑا لگنے سے بچانا ہے، بیکٹیریا کی فنگس سے بچانا ہے، تو وہ مسواک ہی اس کا ایک اصل حل ہے۔ مسواک کے سلسلے میں جو ہے وہ ککر، نیم، بیری اور جنگلی ککر، ون اور زیتون وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور اس طریقے سے سک جو ہیں جو عورتیں کرتی ہیں وہ بھی ایک مفید ترین چیز ہے، اور تقریباً ہر درخت کے مسواک سے کام میں لائی جا سکتی ہے۔ دانتوں کی صفائی میں منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور انواع اقسام کی جو مارکیٹ میں ہوتی ہیں ٹوتھ پیسٹ، ان پہ ہربل ٹوتھ پیسٹ بھی لکھا جاتا ہے، اور ان پہ وہ ساری چیزیں ہربل کی بھی ڈالتے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ اس کی جو بیس ہے وہ کیمیکل سبسٹینسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ جھاگ پیدا کر کے ایک منہ کے اندر ایک اپنا فنکشن جو ہے وہ دھونے والا شو کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم مستقل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے لائف میں جو ہم نے مختلف گاؤں میں، شہروں میں کیمپ لگائے، ان کیمپوں میں سینکڑوں مریضوں کو جب دیکھا جاتا تھا تو ان کے جن کے پیٹ کی بیماریاں، خاص طور پہ سانس کی بیماریاں تھیں، ان کا ہم انالیسس یہ کرتے تھے کہ ان میں جو شہر کے لوگ ہیں وہ تقریباً 45، 50، 55 سال کے اندر دانتوں سے فارغ یا دانتوں کی بیماریاں شدید میں مبتلا پائے گئے، لیکن گاؤں میں جب کیمپ لگائے تو وہاں پہ 60، 70، 80، 90 سال کے بزرگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا، وہ اوور ایٹنگ کی عادت کی وجہ سے ہوا، لیکن وہ چونکہ جوانی میں انہوں نے مشقت اور یہ سارے کام کرتے تھے، اور دانتوں کو بھی وہ نباتاتی جو مسواک سے وہ دانتوں کو بھی ہمیشہ وہ صاف رکھتے تھے، تو آج بھی انہوں نے بتایا کہ ہم دانے بھی چباتے ہیں اور گنے بھی چوبتے ہیں۔ اتنا یہ فرق ہے مسواک کرنے والوں کا، اس میں جسمانی دانتوں کی صحیح مضبوطی اور دیگر فوائد ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مسواک سخت لگتی ہے تو اس کو تھوڑا سا دڑ کر کے اوپر چوٹ لگا کے پانی میں بھگو کے رکھ لیں تو وہ نرم ہو جاتی ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسواک تو ایک دفعہ لی ہو تو وہ اس میں مختلف قسم کی مختلف مسواکیں جو ہیں مختلف ڈیوریشن کے لیے استعمال بار بار ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے بعد آپ کو شجر مسواک جو ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ایک علیحدہ ہم کلپ جو ہے وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔